السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویلکم ٹو ایم بی جی گرو۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کمپیوٹر۔ تو فرسٹ آف آل ہم کمپیوٹر کی ڈیفینیشن دیکھیں گے۔ کمپیوٹر کی ڈیفینیشن ہمارے پاس کیا ہے؟ کمپیوٹر از این الیکٹرانک ڈیوائس وچ ایکسیپٹ دی ڈیٹا اینڈ انسٹرکشن with the help of input devices, store them still needed and process on it and give the output۔ کمپیوٹر ہمارے پاس ایک ایسی ڈیوائس ہے جو کہ ہم سے انپٹ ڈیوائسز کے تھرو ڈیٹا گین کرتا ہے، اور انسٹرکشنز اگر ہم نے کوئی دینی ہو تو وہ ہم انپٹ ڈیوائسز کے تھرو کمپیوٹر کو دیتے ہیں۔ پھر جب تک اسے وہ ضرورت ہوتی ہے اس کی، وہ اپنے پاس اس کو اسٹور کر کے رکھتا ہے اور ان ہدایات پر عمل کرتا ہے، یا پھر جو ہم نے ڈیٹا دیا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر کچھ پروسیسنگ کرتا ہے جو کہ ہم نے اسے پہلے سے ہدایات دی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اس پر پھر وہ پروسیس کرتا ہے، اور پھر اس سے جو نتائج نکلتے ہیں، یعنی اس کا جو رزلٹ آتا ہے، وہ ہمیں آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے تھرو ہمیں جو ہے تو دے دیتا ہے۔ اچھا، یہ تو رہی کمپیوٹر کی ڈیفینیشن۔ اس کے علاوہ ہم اکثر دیکھتے آئے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایک جو بکسہ سا پڑا ہوتا ہے، یہی کمپیوٹر ہے، اور ہمارا یہ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ بس کمپیوٹر صرف یہی ہے بھئی، اور کچھ بھی کمپیوٹر نہیں ہے۔ نہیں، یہ ہمارے پاس بالکل غلط کنسیپٹ ہے۔ ہمارے پاس کمپیوٹر بہت ساری جگہوں پہ پایا جاتا ہے، ہماری ڈیلی لائف میں اس کا یوزیج بہت زیادہ ہے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن ہم کمپیوٹر کا یوز اکثر جگہوں پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، فار ایگزامپل اگر میں آپ کو مثال دوں تو ہمارے پاس جو ہے تو جو چھوٹے چھوٹے بیٹریز پر چلنے والے کھلونے ہوتے ہیں، یہ بھی ہمارے پاس کمپیوٹر کے تھرو کنٹرول ہو رہے ہوتے ہیں۔ مطلب اس میں ایک ایسا ڈیوائس یا ایسی سرکٹ لگائے جاتے ہیں جو بیسیکلی کمپیوٹر ہی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں اپنے ڈیلی لائف کو، ہمارے پاس مائکرو اوون ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پورا کمپیوٹر نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچوں کے کھلونے جو تھے وہ پورے کمپیوٹر ہے، یا مائکرو ویو اوون جو ہے وہ پورا کمپیوٹر ہے۔ نہیں، وہ کمپیوٹر نہیں ہے، ان کے اندر لگی ہوئی ڈیوائسز یا جو سرکٹس وغیرہ ہیں وہ کمپیوٹر کہلاتے ہیں۔ مائکرو ویو اوون جو ہے ہمارے پاس، جیسے کہ اس میں اگر آپ سائڈ پہ دیکھیں تو کچھ ٹائمر لگا ہوتا ہے، اور نیچے کچھ بٹنس ہیں، کنٹرولر، وہ بھی ہمارے پاس کمپیوٹر ہے۔ پورا مائکرو ویو اوون کی بات میں نہیں کر رہا، دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، میں پورے مائکرو ویو اوون کی بات نہیں کر رہا، میں صرف اس کے جو ٹائمر لگا ہوتا ہے اور جو اس کے ساتھ وہ نیچے بٹنس ہوتے ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اگر ہم ایئر کرافٹ دیکھیں، یعنی جنگی جہاز وغیرہ دیکھیں، تو اس میں بھی ہمارے پاس جو ہے تو کمپیوٹر کا بہت زیادہ یوز ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم نارمل ایروپلینس کو ہی دیکھ لیں تو وہاں پر بھی ہمارے پاس جو ہے تو بہت بے تحاشا کمپیوٹر کا جو ہے تو یوز ہو رہا ہوتا ہے، اور ہم کنسیڈر بھی نہیں کر سکتے۔ اس میں کافی زیادہ کمپیوٹنگ اور آٹو موڈس اور یہ تمام چیزیں اس میں آلریڈی فٹ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم اپنے ٹرانسپورٹس دیکھیں تو ٹرانسپورٹس میں اگر ہمارے پاس جو آٹومیٹک کارس وغیرہ آتی ہیں، ان میں بھی کمپیوٹر کا یوز ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اپنی ڈیلی لائف کی چیزوں کو دیکھیں تو ہم بہت ساری بے تحاشا چیزوں سے گھرے ہوئے ہیں جس میں کمپیوٹر کا یوز ہو رہا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کمپیوٹر ہمارے پاس بہت ساری جگہوں پہ یوز ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا، بیسیکلی ہمارے پاس کمپیوٹر ہے کیا؟ سم ٹائم ہمارے جو دوست ہوتے ہیں وہ اس بات میں کنفیوز رہتے ہیں کہ کمپیوٹر مشین ہے یا ڈیوائس، ٹھیک ہے۔ کمپیوٹر مشین ہے یا ڈیوائس، کسی کو مطلب کوئی اسپیسیفک آنسر معلوم نہیں ہوتا، اور کمپیوٹر کے متعلق کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ ڈیوائس ہے، کوئی کہتا ہے نہیں صرف یہ مشین ہے، اور واٹ ایور بہت ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر مشین ہے یا ڈیوائس۔ کمپیوٹر مشین ہے یا ڈیوائس کے جاننے سے پہلے اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ مشین اور ڈیوائس میں فرق کیا ہے، تو ہم ان قریب ہی اندازہ لگانے کے قریب ہو جائیں گے کہ کیا کہہ سکتے ہیں ہم کمپیوٹر کو۔ تو فرسٹ آف آل ہمارے پاس ہے ڈیوائس۔ ڈیوائس ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے، ایک پارٹس کہہ دیں، جو کہ اپنی جگہ پر رہتے ہوئے ہمارے کام کرتے ہیں۔ یعنی اگر فار ایگزامپل میرے پاس یہ مائک ہے تو یہ بھی اپنی جگہ پر ہے، یہ میرا کام کر رہا ہے، مطلب اس کو میرا کام کرنے کے لیے
حرکت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ اپنی اسٹل جگہ پر قائم ہے اور میرا کام کر رہا ہے۔ مشین ہمارے پاس کیا ہے؟ مشین کا ورڈ موشن سے ڈرائیو کیا گیا ہے، یعنی جو ایسی کوئی چیز جو حرکت میں رہتی ہو۔ دیکھیں ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو سلائی مشین ہے، تو اس میں بھی ہم حرکت کر رہے ہوتے ہیں، اس کو کپڑے سیتے وقت جو ہے تو اس طرح چلانے کے لیے اس کو موشن چاہیے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس واشنگ مشین ہے، اس میں بھی جو ہے تو ہمارے پاس کپڑے دھلنے کے لیے جب ہم ڈال دیتے ہیں پانی وغیرہ، وہ موشن وغیرہ میں لگی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ بے تحاشا ہمارے پاس مشینز جو ہیں، تو آپ جو بھی مشین دیکھیں گے وہ حرکت میں ہوتی ہے، مطلب اگر کوئی کام کر رہی ہے تو اس کے لیے موشن لازمی ہوتا ہے۔ اچھا، ابھی ہمارے پاس کمپیوٹر کیا ہے؟ مشین ہے یا ڈیوائس؟ اگر ہم گوگل کر لیں یا پھر جو ہے تو ہم بکس پڑھ لیں تو ڈفرینٹ بکس میں ڈفرینٹ گوگل سائٹس پہ اس کے متعلق ڈفرینٹ آپ کو جوابات ملیں گے۔ فار ایگزامپل اگر ہم گوگل کر لیں تو ہمیں وہاں پہ ڈیوائس بھی ملے گا، یعنی گوگل کریں تو کمپیوٹر کیا ہے، ڈیوائس ہے یا مشین، تو کمپیوٹر کو ڈیوائس بھی وہاں پر بولا گیا ہے اور مشین بھی بولا گیا ہے۔ اگر ہم بکس کو اسٹڈی کر لیں تو ہمارے کچھ بکس میں ہوتا ہے کہ کمپیوٹر ڈیوائس ہے، اور کچھ بکس میں ہمارے پاس لکھا ہوتا ہے کمپیوٹر مشین ہے۔ اچھا بھائی، یہ عجیب کنفیوژن انہوں نے ڈالی ہوئی ہے۔ تو بھائی بیسکلی کمپیوٹر ہے کیا، ڈیوائس یا مشین؟ تو آپ ہمارے اس کو دونوں کنسیڈر کر سکتے ہیں، کمپیوٹر کو آپ ڈیوائس بھی کہہ سکتے ہیں اور کمپیوٹر کو آپ مشین بھی کہہ سکتے ہیں۔ ویسے تو کمپیوٹر ہمارے پاس دونوں کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس گوگل میں جیسے میں نے ابھی بتایا کہ کمپیوٹر مشین بھی کہلائے گا، کمپیوٹر جو ہے تو ڈیوائس بھی کہلائے گا۔ ڈیوائس اس وجہ سے کہلایا جاتا ہے کیونکہ کمپیوٹر میں موشن نہیں پایا جاتا، مطلب آپ کا جب آپ کمپیوٹر میں کام کر رہے ہیں تو کمپیوٹر جو ہے تو کبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ یا دوسری جگہ سے یا پھر اپنی جگہ پر رہتے ہوئے کوئی موشن نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ اپنی جگہ پر ہی کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ مشین کیوں کہا جاتا ہے؟ کمپیوٹر مشین کیوں کہلا رہے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ کمپیوٹر مشین اس وجہ سے کہلاتا ہے کیونکہ ہم اگر پاسٹ ہسٹری جب ہم آگے اسٹڈی بھی کریں گے تو اس میں ہمارے پاس جتنے بھی تمام کیلکولیشن ڈیوائسز وغیرہ تھی ہمارے پاس، یا ہمارے پاس جو ہے تو ڈفرینٹ جو ہم کمپیوٹرس یعنی ارلیئر کمپیوٹر ہمارے پاس جو کہلاتے ہیں وہ تمام مکینیکل انسٹرومنٹ سے بنے ہوئے تھے، یعنی مشینیں تھی، ٹھیک ہے، جن میں ہمارے پاس ہے بیکر اسٹیبلیٹنگ مشین، ڈفرینس انجن، اور بہت سارے جو ہم آگے انشاءاللہ اسٹڈی ان کو بھی کریں گے ایک ایک کو لائن سے۔ بہرحال تو وہ مشینیں کہلاتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے اب تک کے ماڈرن کمپیوٹرز کو بھی مشین ہی کہا جا رہا ہے، لیکن کمپیوٹر کو ڈیوائس اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اپنی جگہ پر رہتے ہوئے ہی کام کر رہا ہوتا ہے۔ بہرحال اگر آپ کے پاس کوئی کوشچن آ جاتا ہے کہ واٹ از کمپیوٹر، ڈیوائس اور مشین، تو آپ لکھ دیں، بہت لکھ دیں، آپ کا آنسر کوئی غلط نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کہے کہ غلط ہے تو آپ اس سے باقاعدہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ڈفرینٹ بکس چیک کر لے یا پھر گوگل کر لے، ٹھیک ہے، بآسانی اسے آنسر مل جائے گا۔ اچھا، ورڈ کمپیوٹر میں اب تک یوز کرتا ہوا آ رہا ہوں، یار کمپیوٹر ہے کیا؟ کوشچن ہے کہ کمپیوٹر ہے کیا؟ تو ورڈ یہ جو لفظ ہے کمپیوٹر، یہ نکلا ہوا ہے کمپیوٹ سے، ٹھیک ہے، کمپیوٹ ورڈ سے نکلا ہوا ہے جس کا مطلب ہے کیلکولیشن۔ ہمارے پاس جو ورڈ ہے کمپیوٹر بیسکلی نکلا کہاں سے ہے؟ کمپیوٹ سے، اور جس کی میننگ ہے کیلکولیشن۔ اچھا، تو مطلب کمپیوٹر بیسکلی کام اس کا کیلکولیشن کا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اگر ارلیئر کمپیوٹر جب ہم اسٹڈی کریں گے تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جتنے بھی ارلیئر کمپیوٹرس تھے وہ تمام صرف کیلکولیشن بیس پر ہی کام کرتے تھے۔ ہمارے پاس جتنے بھی کمپیوٹر ہم نے مطلب بیسکلی ارلیئر کمپیوٹر ہمارے پاس کہلاتے ہیں، وہ ہمارے پاس بیسکلی جو ہیں صرف کیلکولیشن بیس پر تھے، یعنی ان میں ہم صرف کیلکولیشن ہی کر سکتے تھے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اگر ہم چیزیں دیکھیں، فار ایگزامپل ہمارے پاس ڈفرینس انجن ہے اور لیبنیز کیلکولیٹر ہے، تو وہ ڈفرینٹ جتنے بھی وہ تھے کمپیوٹر، ان کو ارلیئر کمپیوٹر بھی مانا جاتا ہے، وہ تمام کے تمام صرف کیلکولیشن بیس تھے، ٹھیک ہے۔ تبھی ہمارے پاس تب سے ہی جو ہے ہمارے پاس یہ کمپیوٹر کہلانا اسٹارٹ ہو گیا تھا۔ 1832 میں چارلس بابیج نے ہمارے پاس ایک ایسے کمپیوٹر کا تھاٹ رکھا جو
ڈفرینٹ اینڈ جنرل پرپسز کے لیے ہو، یعنی اس سے صرف ہم کیلکولیشن ہی نہ کر سکیں بلکہ اپنی روزمرہ زندگی کے مزید اور کام بھی ہم اس سے حاصل کر سکیں. لہٰذا ہمارے پاس جو ارلیئر کمپیوٹر تھے وہ ہمارے پاس تمام کیلکولیشن بیس تھے، جبکہ ہمارے پاس جو ماڈرن کمپیوٹرس ہیں وہ جنرل پرپس کمپیوٹر ہیں. جنرل پرپس کمپیوٹر ہیں ہمارے پاس جن سے ہم مختلف کام کر سکتے ہیں. اگر آج کی دنیا میں دیکھیں تو ہم ویب ڈیزائننگس، گرافک ڈیزائننگ، انٹرٹینمنٹس، فوٹو ایڈیٹنگ اور یہ تمام بہت سارے کام ہم اس پہ بآسانی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلے جو ہمارے پاس یعنی ارلیئر کمپیوٹر کہلاتے ہیں وہ ہمارے پاس تمام کے تمام کیا تھے؟ اونلی کیلکولیشن بیس تھے، یعنی ان پہ صرف ہم کیلکولیشن ہی کر سکتے تھے، مزید اس سے ہم کوئی کام نہیں لے سکتے تھے. لیکن اب جو ہمارے پاس ماڈرن کمپیوٹر ہیں ہم اس میں بے تحاشا کام کر سکتے ہیں. ہمارے ڈیلی لائف کے ڈفرینٹ کامس ہم اس میں کر سکتے ہیں. ہمارے چاہے ریکارڈ سیونگ ہے، گرافک ڈیزائننگ ہے، کوئی اور کام ہے، انٹرٹینمنٹس کے ہم ٹی وی والے کام جو ہے تمام اس سے کمپیوٹر سے لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس آج کل جو کمپیوٹر ہیں وہ جنرل پرپس کمپیوٹر ہیں. ٹھیک ہے، تو مطلب جو کمپیوٹ ورڈ ہے کیلکولیشن تو صرف ابھی یہ نام ہی رہ گیا ہے. ابھی کمپیوٹر ہمارے پاس بہت کچھ کرتا ہے، صرف کیلکولیشن نہیں کرتا. اچھا،